ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر، صحت مند پر۔ بیمار ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر جب صحت ہو جائے پھر اس روزے کی قضا کرنا ہے۔ کوئی بیمار فرض نہ ہونے کے باوجود روزہ رکھتا ہے ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے۔ کوئی بالغ نہیں ہے، کم عمر ہے، روزہ رکھتا ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کوئی مسافر ہے اس کے باوجود روزہ رکھتا ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن شریعت رعایت دیتی ہے، بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بیمار کا مطلب کیا؟ سردی، کھانسی، بخار، اس کو بیماری نہیں کہتے۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے، وہ جو بیماری میں مبتلا ہے وہ بیماری بڑھ جائے اور اتنی بڑے کہ کنٹرول نہ ہو پائے، یا اتنی بڑے کہ موت کے قریب ہو جائے، ایسے بیمار کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو، یعنی مت رکھو، رمضان کے بعد جب صحت ملے گی تب روزہ رکھو۔ گرمی زیادہ ہے روزہ نہیں رکھے، دھوپ زیادہ ہے، پیاس اچھی لگتی، روزہ نہیں رکھے، کل رات سے سر میں درد تھا، روزہ نہیں رکھے۔ سر میں درد نہیں ہے، گرمی زیادہ ہے اور دھوپ زیادہ ہے، کھانا بھی چل رہا ہے، پانی بھی چل رہا ہے، سر میں درد ہے، سب کھا رہے ہیں، بخار ہے، سب کھا رہے ہیں۔ آدمی بخار میں کیا کھاتا ہے جناب؟ جب اس کے سر میں درد ہے تو کھانا بھی طبیعت چاہے گی۔ سر میں درد ہے، سو رہا ہے، یہ کیسا سر میں درد ہے، یہ کیسا پیٹ میں درد ہے کہ درد بھی ہو رہا ہے سو بھی رہا ہے؟ درد ہوا تو کوئی سو کیسے سکتا ہے؟ تو بولیں گے نہیں مول صاحب ہو رہا درد مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ نیند نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا درد ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ جب درد میں سو سکتے ہیں تو درد میں روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ درد میں کھا سکتے ہیں تو درد میں روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حاضرین، ہمارے دل کے بہانے اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ خالق کائنات جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا، رمضان کی آمد ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مرحباً بمطہرنا، مرحبا مرحبا اس مہینے کے لیے ہے جو ہم کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو رب نے پہلے سے پاک کیا، وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر شیطان سوکھے پتے کی طرح پھڑپڑاتا ہے، وہ فاروق اعظم جو راستہ لے لیتے ہیں تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ فاروق اعظم جو برائیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بالکل دور پاک ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ رمضان ہم کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ تسبیح پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہر ذکر کے بدلے میں اللہ اللہ، ہر درود کے بدلے میں ایک ایک موتی کا محل، سبز موتی کا محل اسے دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں کتنی بڑی نعمتیں، یہ ساری نعمتوں کو ہم بھلا دیے۔ رمضان آیا تو کیا کرنا بھائی؟ حلیم بنانا، ہوٹلوں میں جانا، چائے پینا، ڈوسے کھانا، اڈلی کھانا، افطار میں خوب فروٹ پھیلا دینا، اتنا کھانا کہ دل بس بس ہو جائے، بچے سے نکال کے پھینک دینا۔ اور کیا کرنا رمضان میں؟ رات بھر بازاروں میں گھومنا، سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جانا، پھر ظہر میں اٹھنا۔ یہ رمضان ہے ہمارے پاس۔ نہ تلاوت قرآن، نہ تسبیح، نہ تحلیل، نہ ذکر، نہ تراویح، کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ کاٹنے کے لیے عصر سے مغرب تک 1-1.5 گھنٹہ بیکار کر دیتے، پھر اس کو سجانے کے لیے الگ لوگوں کے اوقات بیکار۔ حاضرین کرام، وقت اتنی فرصت ہے ہماری قوم کے پاس، اتنی فرصت ہے، تعجب کی بات ہے، وقت اتنا ملتا کیسے؟ ماہ رمضان میں عبادتوں کا حال یہ بیان کیا جا رہا ہے اور بس ہم کو صرف کھانے کی پڑی ہے، بس سحر میں کھاؤ، افطار میں کھاؤ، رات بھر کھاؤ، اسی کی فکر میں ہمارے اوقات ضائع ہو جا رہے ہیں۔ تو عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، کم از کم آدھا پارہ تو روزانہ پڑھیں، 1 پارہ تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ مشکل کیا ہے؟ ہر نماز سے پہلے پو پارہ پڑھیے، آپ 1 پارہ روزانہ ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ پو پارہ پڑھنے کے لیے اٹک اٹک کے بھی پڑھیں گے، 10 منٹ میں پو پارہ ہو جاتا۔ اچھی روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ 4 منٹ میں پو پارہ ہو جاتا۔ اتنی فرصت بھی نہیں ملتی رمضان میں، فون دیکھنے کو تو فرصت ملتی ماشاءاللہ۔
خیر تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے عمل میں زندگی میں کوئی خیر کا اضافہ رمضان میں نہیں ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان قبول ہی نہیں کیا۔ اعتکاف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جم کے بیٹھ جانا کہ اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، جب تک بخشے گا نہیں جاؤں گا نہیں، یہ تصور لے کے آنے کا نام اعتکاف ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس لوگ اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ میں فون لا رہے ہیں، چارجر لا رہے ہیں، اور کیا کیا اور لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد بس فون پہ گفتگو، ہمیشہ دن بھر رات بھر فونوں پہ باتیں، انٹرنیٹ فون میں ہے، مسجد میں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جوک آ رہے ہیں اسے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ ایک اعتکاف؟ کس نے کہا آپ کو اعتکاف کرو؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر فون دیکھنا ہے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے، مسجد میں آ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کم از کم گناہ سے تو بچیں گے۔ مسجد میں آ کر آپ فون کی آواز، فون کی گھنٹی بجا رہے ہیں، بے حرمتی ہے مسجد کی، بے ادبی ہے۔ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر حلقے بنا کر، مطلب گروپ بنا کر مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اور ان کا مسجد میں آنے کا مقصد صرف دنیا ہوگا۔ آج وہی منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بچہ ستا رہا ہے، ماں باپ بولتے جاؤ اعتکاف میں بیٹھو، کم از کم آخری 10 دن تو پریشان نہیں کرتا۔ یہی ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پروردگار نے ہمیں شعبان کے جیسے مبارک مہینے میں حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ دعا ہے پروردگار کے دربار میں کہ رمضان کی تمام برکتیں اور اس کی تمام ساعتیں، سارا مہینہ ہمیں دوبارہ اپنی زندگی میں عطا فرمائے تاکہ اس کی خوب عبادت ہم کر سکیں اور محبتوں کے ساتھ اس کی اطاعت میں روزے رکھ سکیں۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین اور اعلیٰ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے اور اس مہینے کے جانے پر غم کا اظہار فرماتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب ماہ رمضان المبارک رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 70 درجے، بلکہ بعض روایت کے مطابق 700 درجے بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ہر نفل اور مستحب عمل کا ثواب فرض کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کے آنے پر خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آنے پر مسرت ان لوگوں کے دل میں چھاتی ہے جو خالق کائنات کی عبادت میں لطف اٹھاتے ہیں اور لذتیں پاتے ہیں، جن کو روزوں سے خوف ہوتا ہے اور جن کو روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر روزہ رکھنے کو وہ اپنے لیے بوجھ یا مصیبت کا سامان سمجھتے ہیں معاذ اللہ، ایسے لوگوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور حضور نے آمین فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے، یعنی اس میں روزے نہ رکھے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہ اے اللہ قبول فرما۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان پانے کے بعد رمضان کی قدر نہ کرنے والے لوگ در حقیقت ماہ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، تو وہ ماہ رمضان کی توہین کرتے ہیں اور اس کی عظمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی برکتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور اپنا ٹھکانہ رمضان کی قدر نہ کرنے اور اس کے
روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی وعید ہے اور ایسی سخت تاکید کی گئی ہے ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق، اور روزہ نہ رکھنے پر سخت وعید کی گئی ہے۔ حاضرین، ماہ رمضان المبارک کے متعلق احادیث شریفہ بہت ساری ہیں، تفصیلات بہت ساری ہیں، چند باتیں ہم آپ کے گوشِ گزار کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام، دو پیغمبر ہیں، حضرت الیاس، حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات ماہ رمضان میں بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ویرانوں میں، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور کوئی راستہ بھٹکتا ہے تو اسے راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام سمندروں کے کناروں پر رہتے ہیں، اگر کوئی سمندر میں راستہ بھٹکتا ہے تو اسے راہ دکھاتے ہیں۔ یہ دو پیغمبر زمین پر موجود ہیں، اور اس کے متعلق بہت سارے مفسرین نے اور بعض روایتیں بھی آئی ہیں، اور بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے۔ مطلب یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، کوئی پہلی مرتبہ سنتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا۔ دیکھیے، علم نہیں ہے، جو آدمی جاہل ہوتا ہے وہ جو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اب دشمن جو چاہے کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے گا۔ تو خیر، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، باضابطہ مفسرین کرام نے اپنے تفاسیر میں 1 سے زائد مقامات پر لکھا ہے۔ تو حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام اپنا مقام چھوڑ کر، یعنی الیاس علیہ السلام سمندر چھوڑ کر اور حضرت خضر علیہ السلام ویرانے اور جنگلات چھوڑ کر بیت المقدس میں آتے ہیں اور روزے کا وقت وہاں پر گزارتے ہیں۔ تو اس سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ حضرات رمضان المبارک وہاں پر گزارتے ہیں۔ حاضرین، بزرگان دین کے ماہ رمضان میں اعمال کیا رہے، اور رمضان کے متعلق بعض خاص روایتیں اس کی فضیلت کے بارے میں جو آئی ہیں، ہم آپ کے وہ سماعت آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، اور محمد آپ کا نام ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بڑے عالم ہیں۔ جو خواب کی تعبیر ہے، آپ جس طرح علم رکھتے ہیں ایسا علم خواب کی تعبیر کا پھر کسی اور کے پاس نہیں پایا جاتا، وہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی آپ سے خواب کی تعبیر لیا کرتے تھے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یحیی اللیل فی رمضان، ماہ رمضان کی ہر رات ساری کی ساری جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں بھی ماہ رمضان کے سوتے نہیں تھے، عبادت میں رہتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ آج کا مسلمان بھی ماہ رمضان میں جاگتا ہے اور رات بھر اپنا وقت گزارتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ رات عبادت میں نہیں گزارتا، بازاروں میں گزارتا ہے، شاپنگ میں گزارتا ہے، کاروبار میں گزارتا ہے، سیر و تفریح میں گزارتا ہے، چائے نوشی میں گزارتا ہے، دوستوں سے ملاقات میں گزارتا ہے۔ لیکن اکابر ہمارے بزرگان دین کا یہ عمل نہیں تھا۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی ہر رات ساری کی ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، ایک لمحہ بھی نہیں سوتے تھے۔ یہ کیفیت اکابر کی گزری۔ ایسے بہت سارے اکابر بزرگان دین ہیں۔ خیر، تو کتاب الزہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آپ کا عمل نقل فرمایا ہے، اور جو روایت آپ نے ذکر کی ہے اس کا نمبر ہے 1776۔ حاضرین کرام، اور ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ نام کے قدیم بزرگ ہیں، ان کے بارے میں راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر 10 دن میں نماز کی حالت میں وہ قرآن مجید کا ایک ختم فرماتے تھے اور لوگ آپ کی اقتدا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ نماز تراویح یا نماز تہجد کسی بھی موقع پر یا کوئی بھی نفل نماز میں لوگ آپ کی اقتدا کرتے ہیں، حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ ہر 10 دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔ مطلب یہ ہوا ہر رات میں 3 پارے کی تلاوت فرماتے۔ تو حاضرین کرام، علماء کرام نے یہ تحریر فرمایا ہے
سب سے بہترین تلاوت قرآن نماز تراویح میں سب سے بہترین تلاوت قرآن یہ ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں مکمل ایک قرآن مجید ساری راتوں میں ملا کر ایک قرآن پڑھا جائے، جس کو آج کل ہم لوگ سوا پارہ یا 1.5 پارہ کا اہتمام کہتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن مجید نماز میں پڑھنے کا، تراویح میں پڑھنے کا، اس لیے کہ اس میں تلفظ اچھا ادا ہوتا ہے، مخارج اچھے ادا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آتا ہے، اور ترتیل کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب کی رعایت رکھی جاتی ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ باجماعت نماز کی میں بات کر رہا ہوں، باجماعت نماز تراویح کی نماز، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی باجماعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد ہر رات میں ایک قرآن پڑھتا ہے تو لائق مبارکباد ہے، مگر جماعت کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن پڑھنے کی جب بات آتی اس کے بعد فضیلت، زیادہ فضیلت 10 دن میں ایک قرآن مجید کی ہے کہ 10 دن میں ایک قرآن مجید پڑھا جائے۔ اس میں اگرچہ کہ جلدی ختم کرنے کی فکر میں لوگ ذرا تیز پڑھ لیتے ہیں، مگر اتنا تیز بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ کچھ سنے آئے نہ کچھ سمجھ میں آئے، نہ تلفظ ادا ہو اور نہ ہی آداب تلاوت ملحوظ رکھے جائیں۔ اگر اس طریقے سے پڑھتے ہیں، سوا پارہ بھی اگر کوئی آداب تلاوت ملحوظ رکھے بغیر پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حاضرین، اب یہ جو طریقہ چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن میں ایک قرآن مجید، ایک شب میں ایک قرآن مجید، ایک رکعت میں ایک قرآن مجید، اور وہ بھی سارے لوگوں کے اجتماع کے ساتھ میں۔ حاضرین کرام، اس طرح قرآن مجید پڑھنا ہمارے اکابر اور بزرگوں سے ثابت نہیں ہے، تنہا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، ایسے کئی اکابر اور بزرگان دین ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ہر رات میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے نماز میں، مگر باجماعت پڑھتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے۔ نماز تراویح میں پڑھتے تھے ایسا کہیں تذکرہ نہیں ہے، یا کسی اور نفل نماز میں پڑھتے تھے اجتماع کے ساتھ میں، ایسا تذکرہ تو نہیں ملتا۔ تو لہذا حاضرین کرام، اگر واقعتاً کوئی ایک رات میں ایک قرآن مجید بھی پڑھتا ہے یا ایک رکعت میں بھی ایک قرآن مجید پڑھتا ہے، تلفظ اگر صحیح ادا ہوتا ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن 3 پارے پڑھنے پر بھی تلفظ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ اب آج کل تو قرآن مجید ایسے پڑھا جا رہا ہے، سوا پارے کی مقدار میں بھی تیز تیز اس طرح پڑھتے ہیں، لوگ 1.5 سے 2 گھنٹے نماز میں کھڑے رہنا نہیں چاہتے۔ نماز تراویح اگر 11 بجے ختم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب ظلم کر رہے ہیں، اتنی دیر پڑھاتے نماز۔ اگر نماز تراویح 1 گھنٹے کے اندر اگر کوئی ختم کر رہا ہے تو وہ بہت اچھے امام صاحب ہیں کہ تیز پڑھ کے جلدی ختم کر دیے۔ کیا کرنا ہے لوگوں کو تراویح جلدی پڑھ کے؟ بازار جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، دنیاوی کام کے لیے نماز کو مؤخر کر رہے ہیں، دنیاوی کام کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی رعایت نہیں رکھ رہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ خیر، تو حاضرین، یہ چند آداب تھے قرآن مجید وغیرہ پڑھنے کے متعلق۔ حضرت ابو رضا رحمۃ اللہ علیہ 10 دن میں ایک قرآن مجید ماہ رمضان کے قیام میں باجماعت نماز میں ختم فرماتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں یہ قول نقل فرمایا۔ حاضرین، اور ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے صاحبزادے، ان کا نام بھی ذر تھا، حضرت عمر، ان کے بیٹے کا نام ذر، ان کے والد کا نام بھی ذر تھا، جیسے ابو ذر ہے تو ذرن۔ عمر بن ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، یعنی نماز وغیرہ کے علاوہ باقی اوقات میں نصیحت فرماتے تھے، جیسے جمعہ میں خطاب کرتے ہیں، تراویح کے بعد خطاب کرتے ہیں،
یا کوئی اور موقع پر خطاب کرتے ہیں تو نصیحت فرماتے تھے۔ حاضرین، ان کے بیٹے، ان کے شہزادے، وہ فرماتے ہیں آپ جب نصیحت فرماتے اور کسی موت کے قریب رہنے والے آدمی، جس کو محتضر کہتے ہیں یا میت، تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہے، جب اس کے حالات بیان کرتے تو مجلس میں لوگ سن کر بے چین ہو جاتے، اور کیفیت ایسی ہوتی کہ رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں یہ محسوس ہوتا۔ ماہ رمضان میں نصیحت فرماتے تو مجلس میں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، اور بعض ایسے نوجوان بھی ہوتے اس محفل میں کہ تاب نہ لا کر چیخ اٹھتے اور بے چین ہو کر ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ نصیحت کا اتنا گہرا اثر ان کے دل پہ ہوا کرتا تھا۔ تو ماہ رمضان میں اکابر بزرگان دین جہاں تلاوت قرآن، نماز، روزہ وغیرہ کا اہتمام فرماتے، وہیں نصیحتوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل فرمایا۔ وہی بزرگ کا اور ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، دوسرے لوگ بھی نصیحت کرتے ہیں مگر نہ کوئی روتا ہے، نہ کسی کے دل پہ رقت طاری ہوتی ہے، لیکن آپ جب نصیحت شروع کرتے ہیں تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کے دل پہ اثر ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ بعض تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور لوگ بھی تو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی حضرت عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نصیحت فرماتے تو اجتماع میں لوگوں کے دل دہل جاتے، خوف خداوندی سے لوگ لرز جاتے، روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ ایسی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا سے کہ آپ اس طرح نصیحت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی نصیحت میں ایسا اثر نہیں پایا جاتا؟ تو فرمایا کہ بیٹا، جس کا شوہر مرا ہے اس کی بیوی کے رونے میں اور کرائے پہ رونے والی عورتوں کو لوگ لاتے ہیں، ان کے رونے میں فرق ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخرت کا غم، خوف خدا میرے دل پر طاری ہے، جس کی وجہ سے نصیحت کا اثر ہوتا ہے، اور باقی لوگ وہ تو بس ایک فارمیلٹی پوری کرنا چاہتے ہیں، ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسے عظیم بزرگ ہیں، مگر ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو نصیحت بھی فرماتے، اور ایسی نصیحت فرماتے کہ نصیحت پر لوگوں کے دل رقت انگیزی کی کیفیت میں ہوتے تو رحمت کے فرشتے نازل ہونے کا ان کو یقین ہو جاتا تھا۔ تو رمضان کی محفلیں ایسی گزرنی چاہیے۔ حاضرین کرام، مگر آج کل نصیحتوں کی محفلوں کا کیا کہا جائے؟ آپ دیکھیے، جہاں جو مولوی صاحب آپ کو خوف کی بات سنائیں گے، نصیحت کریں گے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، برائی سے بچو، سود خوری سے بچو، اور اپنے آپ کی اصلاح کرو، نصیحت کی بات کریں گے، وہاں سننے والے لوگ کم ملیں گے۔ اور جہاں لوگ ہنسی مذاق کی بات کرتے ہیں، اجتماع نظر آئے گا آپ کو، ہجوم نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ٹائم پاس چاہیے، دل بہلانے کے لیے موقع چاہیے۔ تو ہنسی مذاق کی باتیں کر کے ہنسی مذاق میں لوگوں کو ہنسایا جائے تو دیکھیے پھر ماشاءاللہ کتنا اجتماع ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ بات ماشاءاللہ کی نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی پناہ کے یہ حال ہو چکا ہے آج ہماری قوم کا۔ حاضرین کرام، پچھلے زمانے میں ہمارے جو اکابر تھے وہ کبھی ہنسی مذاق کی باتیں یا چٹکلے یا پھر جوک اپنی تقریروں میں نہیں بولتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، آج بھی یوٹیوب پر سرچ کریے، حضرت محدث ایکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو، آپ کے آڈیوز ہیں، سنیے پتہ چلے گا۔ لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں، ایسی نصیحت کا اثر ہوتا ہے کہ دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ کیا ان کے زمانے میں ان کے اجتماع میں لوگ کم ہوتے تھے؟ حاضرین کرام، اتنا اجتماع ہوتا تھا محفل میں، شہر میں پھر ایسا اجتماع نہیں ہوتا تھا، اتنی کثرت سے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آج سے 50-60 سال پہلے قوم کا یہ حال تھا کہ ڈرانے
اور خوف دلائی جانے والی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، اور آج جوکوں کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ نصیحت سننا نہیں چاہتے لوگ اپنے، یہ بورنگ مول صاحب ہے، بور کر دیتے وہی، چوپ بولتے رہتے، نصیحت کرتے رہتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کسی جگہ لوگ خوشخبری سنا رہے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو لوگ پوچھے حضرت خوشخبری سنا تو شیطان کیوں بھاگ جاتا؟ تو فرمائے کہ شیطان یہ کہتا ہے بہکانے کے لیے یہ مولوی کافی ہے جو ہنسا رہا ہے، جو خوشخبری سنا رہا ہے یہ کافی، اب میری کیا ضرورت یہاں پر، اس لیے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی بڑی آواز سے ہنسی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام اکثر تبسم فرماتے تھے، کبھی کبھار حضور ہنستے تھے، ہنسی میں دانت نظر آتے ہیں، تبسم میں صرف ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹ اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں۔ تو سرکار تبسم فرماتے تھے، بہت کم ہنستے تھے، اور جب پیارے آقا ہنستے تو آپ کی دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی، در و دیوار منور ہو جاتے تھے۔ لیکن قہقہا لگا کر بڑی آواز سے کسی صحابی نے کبھی حضور کو ایسا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر قہقہا لگا کے ہنسنا، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا، یہ تو پیارے نبی کی سنت کے خلاف بلکہ دل کو مردہ کرنے کے کام۔ لیکن آج ہم کو ایسی ہی محفلیں اچھی نظر آتی ہیں، یہ افسوس ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے متعلق کچھ روایات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان کو خوشخبری سناتے۔ الحمدللہ آج ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ رمضان کے آنے کے لیے اب تقریباً 7 دن باقی ہیں، تو صرف 7 دن پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے خوشخبری سناتے تھے ماہ رمضان کی آمد کی۔ کیا فرماتے تھے؟ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، اے لوگو رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ حاضرین، برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا اصل معنی ہے کسی چیز کا بڑھ جانا، کم مقدار ہو تو اس کا بڑھ جانا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کی برکت یہ ہے کہ جو بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے۔ جو کمزور تھا کمزوری ختم ہو جاتی ہے، قوت میں برکت ہوتی ہے۔ جو غریب تھا غریبی ختم ہوتی ہے، مالداری میں برکت ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کامل صاحب ہم جیسے غریب تھے رمضان سے پہلے ابھی بھی ویسی تھے، پچھلے رمضان میں بھی غریب تھے۔ آپ غور کیجئے حاضرین، ماہ رمضان میں پیارے آقا کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا رزق اضافہ کر دیتا ہے، یعنی ماہ رمضان سے پہلے 11 مہینے تک ہمارے مقدر میں جتنا رزق ہے ماہ رمضان میں دگنا سیگنا ہو جاتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، کھانا بھی بڑھ جاتا ہے، مطلب رزق اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے، کھانا بھی بڑھ جاتا ہے، علم بھی بڑھ جاتا ہے، عمل بھی بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، صحت بھی بڑھ جاتی ہے، قوت بھی بڑھ جاتی ہے، عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے، وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ محسوس کر کے دیکھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس رمضان میں رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس رمضان میں ہم کو عمل بڑھانے کی ضرورت ہے یا تجارت بڑھانے کی ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق بڑھا دیا، خالق کائنات ماہ رمضان میں رزق بڑھا دیا، تو ہم کو عمل بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم عمل سے زیادہ تجارت بڑھاتے ہیں، عمل سے زیادہ کاروبار کی فکر کرتے ہیں، نماز تراویح سے بڑھ کر رات میں تجارت کی فکر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتیں مسجدیں آباد کرنے کے لیے ہے، بازار آباد کرنے کے لیے ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس
آج امت مسلمہ بازاروں کو آباد کر رہی ہے. مسجدوں میں بڑی مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ رہتے ہیں، اس کے بعد سارا وقت بازاروں میں گزارتے ہیں. حاضرین کرام، بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا مہینہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے. ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر، صحت مند پر. بیمار ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر جب صحت ہو جائے پھر اس روزے کی قضا کرنا ہے. کوئی بیمار فرض نہ ہونے کے باوجود روزہ رکھتا ہے ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے. کوئی بالغ نہیں ہے، کم عمر ہے، روزہ رکھتا ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے. کوئی مسافر ہے اس کے باوجود روزہ رکھتا ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن شریعت رعایت دیتی ہے، بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. بیمار کا مطلب کیا؟ سردی، کھانسی، بخار، اس کو بیماری نہیں کہتے. بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے وہ جو بیماری میں مبتلا ہے وہ بیماری بڑھ جائے اور اتنی بڑے کہ کنٹرول نہ ہو پائے یا اتنی بڑے کہ موت کے قریب ہو جائے، ایسے بیمار کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو، یعنی مت رکھو، رمضان کے بعد جب صحت ملے گی تب روزہ رکھو. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے گرمی زیادہ ہے روزہ نہیں رکھے، دھوپ زیادہ ہے، پیاس اچھی لگتی، روزہ نہیں رکھے. کل رات سے سر میں درد تھا، روزہ نہیں رکھے. سر میں درد نہیں ہے، گرمی زیادہ ہے اور دھوپ زیادہ ہے، کھانا بھی چل رہا ہے، پانی بھی چل رہا ہے، سر میں درد ہے، سب کھا رہے ہیں، بخار ہے، سب کھا رہے ہیں. آدمی بخار میں کیا کھاتا ہے جناب؟ جب اس کے سر میں درد ہے تو کھانا بھی طبیعت چاہے گی. سر میں درد ہے، سو رہا ہے، یہ کیسا سر میں درد ہے، یہ کیسا پیٹ میں درد ہے کہ درد بھی ہو رہا ہے سو بھی رہا ہے؟ درد ہوا تو کوئی سو کیسے سکتا ہے؟ تو بولیں گے نہیں مول صاحب ہو رہا درد مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ نیند نہیں آتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا درد ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. جب درد میں سو سکتے ہیں تو درد میں روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ درد میں کھا سکتے ہیں تو درد میں روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حاضرین، ہمارے دل کے بہانے اللہ سے چھپا نہیں سکتے. خالق کائنات جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. دنیا میں ہم کس کو بھی بہکا سکتے ہیں، جھٹلا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور خالق کائنات کے پیش نظر ہمارے کوئی اعمال اور ان کا دھوکہ نہیں چلنے والا ہے. خیر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض فرمایا اور یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. اب محسوس کریے، میں مثال دینا چاہتا ہوں. پچھلے جمعہ میں اے سی نہیں کھولا گیا تھا، سردی تھی. اب اس جمعہ سے اے سی کھول دیا گیا، تو مطلب گرما کا موسم آتا ہے تو اے سی کھل جاتا ہے. کتنی راحت ملتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرمی سے وحشت ختم ہو جاتی ہے، گرمی کی وحشت. پھر جنت کے دروازے کھولے تو کیا ہوگا؟ غور کریں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو پھر جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت کا سامان دنیا میں پیدا کر دیا جاتا ہے. محسوس کرنا چاہیے ماہ رمضان میں جنت کی راحتیں زمین پر رہ کر بھی روزے دار محسوس کر سکتا ہے. تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرکش شیاطین، جو نافرمان شیاطین ہوتے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں، توق میں ڈال دیا جاتا ہے. حاضرین کرام، جس طرح ماہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر ایک مومن کا کام ہے کہ رمضان میں اپنے فون کو جکڑ دے، بیڑی میں ڈال کے رکھ دے، بند کر کے رکھ دے، اپنا فون بند کر کے رکھ دے. فون استعمال کرنے کی چیز خاص طور پر رمضان میں نہیں ہے. گھر میں ٹی وی ہے، بند کر دے، انٹرنیٹ ہے، کنیکشن نکال دے، ریچارج نہ کرائیں، تب جا کے ہم رمضان کی قدر کر سکیں گے، ورنہ 24 گھنٹے فون فون فون. افسوس کی بات ہے. فون اگر استعمال ہی کرنا ہے تو حاضرین
قرآن مجید پڑھنے کے لیے استعمال کریں۔ مصروف ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ نہیں سکتے، کم از کم جہاں ہیں وہاں تو کم از کم قرآن پڑھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت فون میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو لائق مبارکباد ہے، ورنہ جیسے شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں رمضان میں فون کو بھی جکڑ دینا چاہیے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تنبیہ الغافلین حدیث نمبر 454 میں روایت ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا، رمضان کی آمد ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرحباً بمطہرنا، مرحبا مرحبا اس مہینے کے لیے ہے جو ہم کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو رب نے پہلے سے پاک کیا، وہ فاروق اعظم، جن کو دیکھ کر شیطان سوکھے پتے کی طرح پھڑپڑاتا ہے، وہ فاروق اعظم، جو راستہ لے لیتے ہیں تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ فاروق اعظم جو برائیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بالکل دور پاک ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ رمضان ہم کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ پاک لوگوں کو بھی رمضان جب پاک کرتا ہے تو پھر گناہگاروں کو کیا نہ کرے گا۔ مثال کے طور پر دھلے ہوئے کپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں، تو پھر ناپاک اور میلے کپڑے ان کو تو بدرجہ اولا دھویا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کا فائدہ جب صحابہ کرام کو ہوتا تھا، جن کو اللہ کے نبی نے پاک کر دیا تھا اپنی صحبتوں سے، 1400 سال کے بعد ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو رمضان جب آ جاتا ہے، ہم رمضان میں نہیں جاتے، رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، تو رمضان جب ہم پہ چھا جاتا ہے سب کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ گناہوں سے دور رہنے اور گناہوں کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ تو آپ فرماتے مرحباً بمطہرنا، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم نے فرمضان خیر کلہ، رمضان کی ہر گھڑی اچھی ہے، نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام نہ گھنٹہ نہ وقت، ہر گھڑی ماہ رمضان کی اچھی سے اچھی ہے۔ اس کے دن میں روزہ اور رات میں قیام کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ماہ رمضان میں اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرنا لازم ہے، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، ماں باپ کے خرچ برداشت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے لیے خرچ کرنا، تو یہ اپنی ضرورت کا خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہینے کا سودا گھر میں ہم لاتے ہیں، باقی ضروریات کے سامان لیتے ہیں، بال بچوں اور ماں باپ کے لیے کپڑے لیتے ہیں، تو یہ پہننے اوڑھنے کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے۔ رمضان میں ضرورت کے لیے بھی خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ثواب ہوگا، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ کا یہ فرمان تنبیہ الغافلین صفحہ حدیث 455 میں ہے۔ حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کے بارے میں فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا ما من عبد صام رمضان فی انصات و سکوت، کہ جو بھی بندہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے اور روزے میں خاموش رہے، انصات سکوت دونوں کا معنی خاموش ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ انصات کا معنی ہے کسی کا ذکر سن کر خاموش رہنا، اور سکوت کا معنی اپنی زبان سے خاموش رہنا اور کچھ بھی نہ سنا جائے، مطلب دل کو عبادت میں لگانا، زبان سے خاموش رہنا، بات چیت نہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے دار خاموش رہ کر کسی کا ذکر سنے، تلاوت قرآن سنے یا کچھ نہ سنے مگر پھر بھی خاموش رہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کو حرام سمجھے، جو حلال کیا اس کو حلال جانے، وَلَمْ يَرْتَكِبْ فِيهِ فَاحِشَةً، اور کوئی گناہ ماہ رمضان میں حالت روزے میں بھی نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان یوں جاتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، یعنی سارے رمضان میں ذکر الہی کرنے، روزہ رکھنے اور خاموش رہنے کا یہ فائدہ ہے
رمضان گزرنے کے ساتھ اس کے سارے گناہوں کو لے کر چلا جاتا ہے، بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھنا، تسبیح کرنا، ہر تسبیح اور تحلیل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک ہرے موتی کا محل عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا موتی، وہ بھی سبز ہرا، کے اس میں محل تیار ہوتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ہر تسبیح کے بدلے میں سبحان اللہ جتنے بار کہیں گے اتنے محل، اور ایسا محل کہ دیکھنے کے لیے باہر سے موتی مگر اندر عالیشان محل۔ تو غور کیجئے کہ 80 سال کی عمر بھر کمائی کر کے بھی کوئی موتی کا محل دنیا میں نہیں بنا سکتا۔ ماہ رمضان میں ہر تسبیح پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہر ذکر کے بدلے میں اللہ اللہ، ہر درود کے بدلے میں ایک ایک موتی کا محل، سبز موتی کا محل اسے دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں کتنی بڑی نعمتیں، یہ ساری نعمتوں کو ہم بھلا دیے۔ رمضان آیا تو کیا کرنا بھائی؟ حلیم بنانا، ہوٹلوں میں جانا، چائے پینا، ڈوسے کھانا، اڈلی کھانا، افطار میں خوب فروٹ پھیلا دینا، اتنا کھانا کہ دل بس بس ہو جائے، بچے سے نکال کے پھینک دینا۔ اور کیا کرنا رمضان میں؟ رات بھر بازاروں میں گھومنا، سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جانا، پھر ظہر میں اٹھنا۔ یہ رمضان ہے ہمارے پاس، نہ تلاوت قرآن، نہ تسبیح، نہ تحلیل، نہ ذکر، نہ تراویح۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا سمجھا ہے ہم نے رمضان کو؟ جیسے رمضان آتے بھٹیاں تیار، دیگاں تیار، اور فروٹ عام ہونے لگتا ہے۔ وہ کاٹنے کے لیے عصر سے مغرب تک 1-1.5 گھنٹہ بیکار کر دیتے، پھر اس کو سجانے کے لیے الگ لوگوں کے اوقات بیکار۔ حاضرین کرام، وقت اتنی فرصت ہے ہماری قوم کے پاس، اتنی فرصت ہے، تعجب کی بات ہے۔ وقت اتنا ملتا کیسے؟ ماہ رمضان میں عبادتوں کا حال یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بس ہم کو صرف کھانے کی پڑی ہے، بس سحر میں کھاؤ، افطار میں کھاؤ، رات بھر کھاؤ، اسی کی فکر میں ہمارے اوقات ضائع ہو جا رہے ہیں۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ حاضرین، اور ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان قریب آئے، ماہ رمضان المبارک جب آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے، یاد کیجئے کیا منظر ہوگا۔ رمضان آ رہے ہیں، پیارے آقا صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم العباد ما فی رمضان، بندوں کو اگر معلوم ہو جاتا رمضان میں کیا ہے، بندوں کو اگر معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کیا ہے، ہر بندہ میری امت کا تمنا کرتا کہ سارا سال رمضان رہے۔ ایسی ایک اور ایک حدیث پاک ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ نماز میں کیا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، وہ نماز سے سلام نہیں پھیرے گا۔ رمضان میں کیا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ تمنا کرتا کہ ہر سال رمضان رہے۔ بزرگان دین کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ہمارے اکابر رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے، اے اللہ ہماری عمر دراز کر کہ رمضان ہم کو عطا فرما، اور رمضان کے جانے کے 6 مہینے تک دعائیں کرتے کہ اللہ ہم کو بخش دے، معاف فرما، اور غم کا اظہار کرتے کہ رمضان چلا گیا۔ تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا۔ حاضرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا، ان الجنۃ لتزین لرمضان من الحول الی الحول، کہ جنت کو ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک بس سجایا ہی جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک دن شادی ہے تو 4-5 گھنٹے تک شادی خانہ سجایا جاتا ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے آنے کے لیے۔ رمضان اب جنت سجائی جا رہی ہے پچھلے شوال سے اب تک، پھر رمضان سے پہلے جنت سجا دی گئی۔ آپ غور کریں، جنت سجائی کس کے لیے جا رہی ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے۔
یعنی رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ جو روزے دار جتنا زیادہ عبادت گزار ہوگا، ہر سال جنت کی سجاوٹ اس کی موت کے بعد میں وہ صلہ اس کو دیا جائے گا، ایسے سجا کر اس کو جنت دی جائے گی جو جتنا زیادہ روزے دار، جتنا زیادہ عبادت گزار اور جتنا زیادہ رمضان کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تنبیہ الغافلین کتاب میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان کی فضیلتوں کے متعلق یہ بھی ذکر فرمایا گیا۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من صام شہر رمضان ولم یزدد خیرا فذاک آیۃ انہ لم یتقبل اللہ منہ۔ ایک بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور کوئی نیکی نہ کرے، یعنی شعبان میں جیسی حالت تھی رمضان میں ویسی ہے، کچھ بھی نیکی نہیں کرا، اب کرا تو کیا کرا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھا، نہ قرآن مجید کی تلاوت، نہ تراویح کا اہتمام، نہ کوئی دوسرا کام، بس روزہ رکھا، ختم۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کے لیے یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رمضان، اس کی عبادتیں قبول نہیں کی۔ کیسے؟ جیسے کہ اور ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص حج کرے، حج سے آنے کے بعد اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، پہلے گالی دیتا تھا اب بھی دے رہا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب بھی دے رہا ہے، اور سود خور تھا ابھی بھی سود خوری کر رہا ہے، حج سے پہلے کی حج کے بعد والی کی زندگی میں فرق نہیں آیا، رمضان سے پہلے اور رمضان کی زندگی میں فرق نہیں آیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے نہ اس کا رمضان قبول کیا نہ اس کا حج قبول کیا۔ اب غور کیا جائے، ہم غور کریں ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے ماہ رمضان میں۔ ہونا چاہیے کچھ نہ کریں تو کم از کم اتنا تو اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم، کہ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے 5 منٹ پہلے مسجد میں آتے تھے، ماہ رمضان میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تو آئے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے وہ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے تو مسجد میں آئے۔ سال میں 11 مہینے تک قرآن مجید کو دیکھا تک نہیں، مسجد میں آئے تو دکھتا قرآن مجید، گھر میں کہاں رہتا بھائی؟ گھر میں تو کپڑے میں لپیٹ کے اوپر تابدان میں رکھتے، وہ بیچاری خواتین، گھر کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بچیاں پڑھ لیتی، مرد کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی، ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے، ماشاءاللہ میرے بچیاں پڑھ رہی ہیں، میری ماں پڑھ رہی ہے، اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی، دیکھتے تک نہیں، یہ حال ہے۔ تو عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، کم از کم آدھا پارہ تو روزانہ پڑھیں، 1 پارہ تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ مشکل کیا ہے؟ ہر نماز سے پہلے پو پارہ پڑھیے، آپ 1 پارہ روزانہ ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ پو پارہ پڑھنے کے لیے اٹک اٹک کے بھی پڑھیں گے 10 منٹ میں پو پارہ ہو جاتا، اچھی روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ 4 منٹ میں پو پارہ ہو جاتا۔ اتنی فرصت بھی نہیں ملتی رمضان میں، فون دیکھنے کو تو فرصت ملتی ماشاءاللہ۔ خیر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے عمل میں، زندگی میں کوئی خیر کا اضافہ رمضان میں نہیں ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان قبول ہی نہیں کیا۔ بہرحال حاضرین کرام، اب ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، رمضان کا آخری عشرہ جیسے آتا ہے، خاص طور پر کم عمر بچے اور نوجوان زیادہ تر اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ حاضرین یاد رکھیں، اعتکاف کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھے، سارے لوگوں کی ذمہ داری ختم۔ اب جتنے زیادہ بیٹھیں گے ماشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جم کے بیٹھ جانا کہ اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، جب تک بخشے گا نہیں جاؤں گا نہیں، یہ تصور لے کے آنے کا نام اعتکاف ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس لوگ اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ میں فون لا رہے ہیں، چارجر لا رہے ہیں، اور کیا کیا اور لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد بس فون پہ گفتگو، ہمیشہ دن بھر رات بھر فونوں پہ باتیں، انٹرنیٹ فون میں ہے، مسجد میں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جوک آ رہے ہیں اسے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ ایک اعتکاف؟ کس نے کہا آپ کو اعتکاف کرو؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر فون دیکھنا ہے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے، مسجد میں آ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کم از کم گناہ سے تو بچیں گے۔ مسجد میں آ کر آپ فون کی آواز، فون کی گھنٹی بجا رہے ہیں، بے حرمتی ہے مسجد کی، بے ادبی ہے۔ حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر حلقے بنا کر، مطلب گروپ بنا کر
مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے اور ان کا مسجد میں آنے کا مقصد صرف دنیا ہوگا۔ آج وہی منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بچہ ستا رہا ہے، ماں باپ بولتے جاؤ اعتکاف میں بیٹھو، کم از کم آخری 10 دن تو پریشان نہیں کرتا۔ یہی ہو رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں دنیا کے کام کرتے ہیں، مسجد میں آوازیں کرتے ہیں، یا پھر فون کی گھنٹیاں بجاتے ہیں، یا پھر ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کی بے عزتی کیا ہے وہ بتانے کے لیے رب فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، یاد رکھو حضور فرما رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ کہیں تمہارا عمل بیکار نہ ہو جائے۔ تو مسجدوں میں لوگ جمع ہو کر اعتکاف کی حالت میں اس طرح کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے آنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں کا اظہار فرماتے تھے، تو حاضرین ہم بھی خوشیوں کا اظہار کریں اور مسجد کا احترام کریں، تلاوت قرآن کریں، ماہ رمضان میں روزے رکھیں، اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بھی توڑے نہیں، توڑے تو بڑا گناہ ہے، رمضان کا ایک روزہ بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے اس کے بعد زندگی بھر روزہ رکھے تو بھی ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ تو غور کیا جائے کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان کی قدر کریں، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ کتنے لوگ پچھلی مرتبہ ہم اس ساتھ تھے، آج موجود نہیں ہیں، ان کو رمضان نہیں ملا، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ دعا ہے پروردگار ہم کو سارا رمضان عطا فرمائے۔ کیا بھروسہ زندگانی کا، ابھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ رمضان دوبارہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے تاکہ ہم پچھلی غفلتوں کو فراموش کر کے آنے والے رمضان کا اہتمام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ہماری عبادتیں، روزے، تراویح، تلاوت قرآن وغیرہ سب قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔